الوداع ماہ رمضان۔ درود شریف کی فضیلت۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الوداع ماہ رمضان پڑھنا جائز ہے۔ الوداع ماہ رمضان کے ایسے اشعار جن میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو، ان کا پڑھنا سننا مباح و جائز ہے۔ البتہ اس میں ثواب حاصل کرنے کے لیے اچھی نیت ضروری ہے، اور جس قدر اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اسی قدر ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ رمضان المبارک کے 12 حروف کی نسبت سے الوداع ماہ رمضان کے متعلق 12 نیتیں۔ نمبر 1، الوداع ماہ رمضان پڑھنے سننے کے ذریعے واعظ و نصیحت حاصل کروں گا۔ نمبر 2، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ماہ رمضان مبارک کی الفت دل میں بڑھاؤں گا۔ نمبر 3، نیکیوں میں رغبت حاصل کروں گا۔ نمبر 4، گناہوں سے بچنے کا ذہن بناؤں گا۔ یہ نیتیں اسی صورت میں درست ہوں گی جبکہ پڑھا جانے والا کلام شریعت کے مطابق ہو اور اس میں واعظ و نصیحت وغیرہ شامل بھی ہو۔ نمبر 5، رمضان المبارک کی آخری گھڑی تک بارگاہ الہی میں اپنی مغفرت کے لیے وقتاً فوقتاً گریہ وزاری کی کوشش کرتا رہوں گا۔ آہ آہ آہ۔ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یہ بھی ہے، محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، جبکہ اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 6، اس نیت سے الوداع ماہ رمضان کے اجتماع میں شرکت کروں گا کہ نیکیوں کا جذبہ باقی رہے بلکہ مزید بڑھے، کیونکہ ماہ رمضان مبارک میں نیک لوگوں کے اندر نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 7، بہت سے لوگ خوف خدا کے سبب گناہوں سے رک جاتے ہیں، مگر افسوس رمضان شریف جو ہی رخصت ہوتا ہے بے عملی ایک بار پھر بڑھ جاتی ہے اور نمازیوں کی تعداد میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ مسجدیں خالی خالی نظر آتی ہیں۔ ان تصورات کے ساتھ نہ صرف خود بھی بے عملی سے بچنے کی نیت سے بلکہ دوسرے کے متعلق دل میں کڑن یعنی دکھ رکھ کر سوز و رقت کے ساتھ ماہ رمضان کو الوداع کر کے اپنا خوف خدا بڑھاؤں گا۔ نمبر 8، آئندہ سال ماہ رمضان نصیب ہونے کی آرزو اور اس میں خوب نیکیاں کرنے کی نیت شامل رکھ کر رو رو کر اس سال کے ماہ رمضان کو الوداع کروں گا۔ نمبر 9، تشبہوا بالصالحین یعنی نیک لوگوں سے مشابہت اختیار کروں گا کہ سلف صالحین یعنی گزشتہ زمانے کے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین رمضان المبارک کی جدائی پر غمگین ہوتے تھے۔ نمبر 10، خائفین یعنی خوف خدا رکھنے والوں کے اجتماع کی برکات حاصل کروں گا۔ الحمدللہ عز و جل اس طرح کے روح پرور اجتماعات دعوت اسلامی میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 11، اشعار کی صورت میں مانگی جانے والی دعاؤں میں شرکت کروں گا کہ الوداع کے بعض اشعار اصلاح اعمال، خاتمہ بالخیر اور مغفرت وغیرہ کی دعا پر شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 12، اللہ و رسول اور نیک اعمال کی محبت میں رونے کی کوشش کروں گا کہ الوداع پڑھنے سننے والوں کو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ماہ رمضان مبارک کی محبت میں عموماً رونے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ جو علم نیت رکھتا ہے وہ مزید نیتیں بڑھا سکتا ہے۔ ہائے عطار بدکار کاہل
رہ گیا یہ عبادت سے غافل، اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ، الوداع الوداع آہ رمضان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آمد رمضان پر مبارکباد دینا سنت سے ثابت ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان حدیث پاک کے اس حصے یعنی رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ نہایت ہی بابرکت ہے کے تحت میرات جلد 3 صفحہ 137 پر فرماتے ہیں، برکت کے معنی ہیں بیٹھ جانا، جم جانا، اسی لیے اونٹ کے طویلے کو مبارک الابل کہا جاتا ہے کہ وہاں اونٹ بیٹھتے بندھتے ہیں۔ اب وہ زیادتی خیر یعنی بھلائی کا بڑھنا جو آ کر نہ جائے برکت کہلاتی ہے، چونکہ ماہ رمضان میں حسی یعنی محسوس کی جا سکنے والی برکتیں بھی ہیں اور غیبی برکتیں بھی، اس لیے اس مہینے کا نام ماہ مبارک بھی ہے۔ رمضان میں قدرتی طور پر مومنوں کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان مبارک کی آمد یعنی آنے پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت سے ثابت ہے، اور جس کی آمد یعنی آنے پر خوشی ہونی چاہیے اس کے جانے پر غم بھی ہونا چاہیے۔ دیکھو، نکاح ختم ہونے پر عورت کو شرعاً غم لازم ہے، اسی لیے اکثر مسلمان جمعۃ الوداع کو مغموم اور چشمے پرنم یعنی غمگین ہوتے اور رو رہے ہوتے ہیں، اور خطبہ یعنی خطیب صاحبان اس دن میں کچھ وداعیہ کلمات یعنی الوداع ماہ رمضان سے متعلق کچھ جملے کہتے ہیں تاکہ مسلمان باقی بچی ہوئی گھڑیوں کو غنیمت جان کر نیکیوں میں اور زیادہ کوشش کریں۔ کوہ غم عاشقوں پر پڑا ہے، ہر کوئی خون اب رو رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ ہر غم کا مارا، الوداع الوداع آہ رمضان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دل غم رمضان میں ڈوبنے لگتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان مبارک کی عظمتوں سے کون واقف نہیں؟ اس کے تشریف لانے پر مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، زندگی کا انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی اور عبادت و تلاوت کی لذت بڑھ جاتی ہے، نیز سحر و افطار کی بھی اپنی اپنی کیا خوب بہاریں ہوتی ہیں۔ یہ ماہ مبارک خوب خوب بارش رحمت برساتا، مغفرت کی بشارت سناتا اور گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دنیا کی لا تعداد مساجد کے اندر بے شمار عاشقان رسول پورے ماہ رمضان شریف کا، نیز ہزاروں ہزار عاشقان رسول آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف میں ان کی سنتوں بھری تربیت کی جاتی ہے، انہیں نیکیوں کی رغبت اور گناہوں سے نفرت دلائی جاتی ہے، خوف خدا عز و جل اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوب جام پینے کو ملتے ہیں۔ بہرحال کیا معتکف اور کیا غیر معتکف سبھی ماہ رمضان کی برکتیں لوٹتے ہیں۔ ماہ رمضان سے محبت کا اظہار کا ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ رخصت کے ایام قریب آنے پر بالخصوص معتکفین عاشقان رمضان کا دل غم رمضان میں ڈوبنے لگتا ہے۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع آہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع آہ رمضان۔ الفاظ و معانی: پارا پارا یعنی ٹکڑے، کلفت یعنی رنج تکلیف، ہجر و فرقت یعنی جدائی۔ دل کو یہ غم کھائے جاتا ہے کہ آہ محترم ماہ
ان قریب ہم سے وداع یعنی رخصت ہونے والا ہے۔ افسوس مسجد کے اس پرکیف اور روح پرور مدنی ماحول سے نکل کر ایک بار پھر ہم دنیا کی جھنجھٹوں میں پھنسنے والے ہیں۔ اب جلد ہی ہمیں غفلت بھرے بازاروں میں دوبارہ جانا پڑ جائے گا۔ ہائے، ہم جلد، بہت جلد اعتکاف کی برکتوں اور رمضان مبارک کی رحمتوں بھری فضاؤں سے جدا ہو جائیں گے۔ اس طرح کی سوچوں کے سبب عاشقان رمضان کے دل غم رمضان سے بھر جاتے ہیں۔ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع رمضان۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ غفلت میں گزارے ہوئے ایام رمضان کا خوب صدمہ ہوتا ہے۔ اپنی عبادتوں کی سستیاں یاد آتی ہیں، دل پر ایک خوف سا چھا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری کوتاہیوں کے سبب ہمارا پیارا پیارا رب عز و جل ہم سے ناراض ہو گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمتوں پر ٹک ٹکی بھی لگی ہوتی ہے۔ خوف و رجا یعنی ڈر اور امید کی ملی جلی کیفیات ہوتی ہیں۔ کبھی رحمتوں کی امید پر دل کی مرجھائی ہوئی کلی کھل اٹھتی اور رخ پر بشاشت یعنی چہرے پر تازگی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، تو کبھی خوف خدا عز و جل کا غلبہ ہوتا ہے تو دل غم میں ڈوب جاتا، چہرے پر اداسی چھا جاتی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع رمضان۔ الفاظ و معنی: حسن عمل یعنی نیکیاں، اثاثہ یعنی سرمایہ۔ کیا میری زندگی کا بھروسہ؟ عاشقان رمضان کو یہ احساس بالخصوص تڑپا کر رکھ دیتا ہے کہ رمضان مبارک نے اگرچہ آئندہ سال پھر ضرور تشریف لانا ہے، مگر نہ جانے ہم زندہ رہیں گے یا نہیں۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ؟ الوداع الوداع رمضان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پہلے کے لوگوں کی دعا میں سارا سال یاد رمضان ہوتی۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہلے کے لوگ رمضان مبارک سے قبل 6 مہینے رمضان شریف کو پانے کی اور رمضان مبارک کے بعد 6 مہینے عبادات رمضان کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عید کی چاند رات، عاشقان رمضان کے جذبات۔ رمضان مبارک کے آخری دنوں یا لمحوں میں ماہ رمضان سے محبت کی وجہ سے کوئی عاشق رمضان رنجیدہ ہو جائے، غم رمضان میں روئے، ماہ رمضان غفلت میں گزار دینے کے صدمے سے آنسو بہائے، تو یہ بھی ایک نہایت عمدہ عمل ہے اور اچھی نیت پر یقیناً وہ ثواب کا حقدار ہے۔ بے شک رمضان مبارک میں بے شمار گناہگار بخشے جاتے ہیں، مگر ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا۔ یقیناً جو غافل مسلمان ماہ رمضان میں مغفرت سے محروم ہوا وہ بہت زیادہ محروم ہوا، جیسا کہ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یہ بھی ہے، یعنی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان آئے پھر اس کی بخشش سے پہلے ہی گزر جائے۔ میں ہائے جی چراتا ہی رہا رب کی عبادت سے، گزارا غفلتوں میں سارا رمضان، یا رسول اللہ میں سوتا رہے
غفلت کی چادر تان کر افسوس، خدا را میری بخشش کا ہو سامان یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غم رمضان کی ترغیب آج یعنی تا دم تحریر سے تقریباً 625 سال پہلے گزرے ہوئے قاہرہ مصر کے صوفی بزرگ اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے مقیم مبلغ اسلام سیدنا شیخ شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالی علیہ سال وفات 810 ہجری فرماتے ہیں، اے لوگو تم ماہ رمضان کی جدائی میں غمگین ہو جاؤ، کیونکہ یہ ایسا موسم ہے جس میں تم بارش رحمت اور دعاؤں کی قبولیت کی سعادت پاتے ہو۔ جاں فدا تجھ پہ نانائے حسنین، قلب ہے غم زدہ اور بے چین، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ رمضان کی جدائی میں کیوں نہ رویا جائے؟ سیدنا شیخ شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے روزوں راتوں کے قیام یعنی راتوں کی عبادت میں کیوں رغبت نہ کی جائے؟ اس مبارک مہینے پر کیوں حسرت نہ کی جائے جس میں بندے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ اور اس بابرکت مہینے کی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے جس کے تشریف لے جانے پر خوب نیکیاں کمانے کا موقع بھی جاتا رہتا ہے؟ خوب روتا ہے تڑپتا ہے غم رمضان میں، جو مسلمان قدر دانو عاشق رمضان ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جمعۃ الوداع کے بیان میں جان دے دی۔ حکایت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 649 صفحات پر مشتمل کتاب حکایتیں اور نصیحتیں صفحہ 96 اور 97 پر دی ہوئی حکایت قدر تصرف کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ماہ رمضان کے جمعۃ الوداع کے روز حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار کی محفل میں حاضر ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رمضان شریف کے روزوں کی فضیلت، راتوں کی عبادت اور مخلصین یعنی خلوص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کے لیے جو اجر تیار کیا گیا ہے اس کے متعلق بیان فرما رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا گویا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیان کے اثر سے ٹھوس پتھروں سے آگ ظاہر ہو رہی ہے۔ بلا شبہ اللہ عز و جل کی قسم ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ترجمہ کنز ایمان، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں۔ لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں نہ کسی نے حرکت کی، نہ ہی کسی نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے محفل کی یہ حالت ملاحظہ کی تو ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا اپنے عیوب یعنی عیبوں سے آگاہ ہو کر کوئی رونے والا نہیں؟ کیا یہ توبہ و استغفار کا مہینہ نہیں؟ کیا یہ عفو و مغفرت یعنی معافی ملنے اور بخشے جانے کا مہینہ نہیں؟ کیا اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے؟
کیا اس میں جہنم کے دروازے بند نہیں کیے جاتے؟ کیا اس میں شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا؟ کیا اس ماہ سیام یعنی روزوں کے مہینے میں انعام و اکرام کی بارشیں نہیں ہوتی؟ کیا اس بابرکت ماہ میں اللہ عز و جل تجلی نہیں فرماتا؟ کیا اس ماہ مبارک میں ہر رات بوقت افطار 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس ثواب عظیم سے خود کو محروم رکھتے اور لباس مخالفت پہ اتراتے ہو؟ مطلب یہ کہ عمل نہیں کرتے اور گناہوں میں مصروف رہتے ہو۔ ارشاد ربانی ہے، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون۔ ترجمہ کنز ایمان، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھتا نہیں؟ اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، سب خدائے غفار عز و جل کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کرو۔ تو تمام حاضرین بلند آواز سے گریہ و زاری کرنے اور رونے دھونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان روتا ہوا کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا، یا سیدی یعنی اے میرے آقا، ارشاد فرمائیے کیا میرے روزے مقبول ہیں؟ کیا میرا رمضان کی راتوں کا قیام یعنی راتوں میں عبادت کرنا قبولیت پانے والے عبادت گزاروں کے ساتھ لکھا جائے گا؟ حالانکہ مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے ہیں، میں نے تو اپنی تمام عمر نافرمانیوں میں برباد کر دی ہے۔ میں عذاب کے دن سے غافل رہا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ اس نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تاب۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قاری کو یہ آیت مبارکہ پڑھنے کا حکم دیا، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اس نوجوان نے سن کر ایک زوردار چیخ ماری اور کہا، میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ عز و جل کا احسان مجھ تک پہنچتا رہا، لیکن اس کے باوجود میں نافرمانیوں میں اضافہ کرتا رہا اور غلط راستے سے نہ لوٹا۔ کیا گزرے ہوئے وقت کی جگہ کوئی اور وقت ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا؟ پھر اس نے دوبارہ چیخ ماری اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، یعنی وفات پا گیا۔ یہ حکایت نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں، میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے فراق یعنی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے، اور عفو و مغفرت کے مہینے کی رخصت پر کیوں نہ افسوس کیا جائے؟ اس مہینے کی جدائی پر کیوں نہ غم کیا جائے جس میں گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ کر رہے ہیں تجھ کو رو رو کر مسلمان الوداع، اب تو چند گھڑیوں کا فقط مہمان ہے، واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ رمضان کی آخری رات خوف خدا سے وفات۔ حکایت، ماہ رمضان عبادت و ریاضت میں گزارنے کے بعد آخری رات وفات پانے والی ایک نیک بندی کی حکایت ملاحظہ فرمائیے اور اس میں سے اپنے لیے عبرت کے مدنی پھول تلاش کیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن ابو فرج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے ماہ رمضان المبارک میں ایک کنیز کی ضرورت پڑی جو ہمیں کھانا تیار کر دے۔ میں نے بازار میں ایک کنیز کو دیکھا، اس کا چہرہ زرد یعنی پیلا، بدن کمزور اور جلد یعنی اسکن خشک تھی۔ میں اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید کر گھر لے آیا اور کہا، برتن پکڑو اور رمضان مبارک کی ضروری اشیاء یعنی چیزوں کی خریداری کے لیے میرے ساتھ بازار چلو۔
تو وہ کہنے لگی اے میرے آقا، میں تو ایسے لوگوں کے پاس تھی جن کا پورا زمانہ ہی گویا رمضان ہوا کرتا تھا، یعنی وہ لوگ رمضان مبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی کثرت سے رکھتے اور دن رات عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ضرور اللہ عز و جل کی نیک بندی ہوگی۔ ماشاء اللہ، ماہ رمضان مبارک میں وہ ساری رات عبادت کرتی رہی، اور جب آخری رات آئی تو میں نے اس کو کہا عید کی ضروری اشیاء خریدنے کے لیے میرے ساتھ بازار چلو۔ تو وہ پوچھنے لگی اے میرے آقا، عام لوگوں کی ضروریات خریدیں گے یا خاص لوگوں کی؟ میں نے اس سے کہا اپنی بات کی وضاحت کرو۔ تو کہنے لگی عام لوگوں کی ضروریات تو عید کے مشہور کھانے ہیں، جبکہ خاص لوگوں کی ضروریات مخلوق سے کنارہ کش ہونا، عبادت کے لیے فارغ ہونا، نوافل کے ذریعے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنا اور اس کی بارگاہ میں عجز و انکساری کا اظہار ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا میری مراد کھانے کی ضروری اشیاء ہیں۔ اس نے پھر پوچھا کون سا کھانا، جو جسموں کی غذا ہے وہ یا دلوں کی؟ تو میں نے کہا اپنی بات واضح کرو۔ تو اس نے مجھے بتایا جسموں کی غذا تو کھانا پینا ہے، جبکہ دلوں کی غذا گناہ چھوڑنا اور اپنے عیوب دور کرنا، محبوب کے دیدار سے لطف اندوز ہونا اور مقصود کے حصول یعنی مراد پوری ہونے پر راضی ہونا ہے۔ لیکن یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے خشوع، پرہیزگاری، ترک تکبر، مالک و مولا عز و جل کی طرف رجوع اور ظاہر و باطن میں صرف اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ پھر وہ کنیز نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس نے پہلی رکعت میں پوری سورۃ البقرہ پڑھی، پھر سورہ آل عمران شروع کر دی، پھر ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کرتی رہی، یہاں تک کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 17 پر پہنچ گئی۔ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ۔ ترجمہ کنز ایمان، بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک گاہڑا عذاب۔ پھر وہ روتی ہوئی اسی آیت کو دہراتی رہی، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب میں نے اسے ہلایا جلایا تو اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اللہ رب العزت عز و جل کی اس پر رحمت ہو اور اس کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دست بستہ التجا ہے ہم سے راضی ہو کے جا، بخشوانا حشر میں ہاں تو مہ غفران ہے۔ السلام ماہ رمضان تجھ پہ ہو لاکھوں سلام، ہجر میں اب تیرا ہر عاشق ہوا بے جان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الوداع ماہ رمضان کا شرعی ثبوت کیا ہے؟ الوداع ماہ رمضان کے اشعار پڑھنا سننا یقیناً بہت عمدہ کام ہے۔ یہ فرض یا واجب یا سنت نہیں، بلکہ صرف مباح و جائز ہے، اور ہر مباح کام یعنی ایسا عمل جس پر ثواب ملے نہ گناہ، اس میں اگر اچھی نیت شامل کر لی جائے تو وہ مستحب و کار ثواب بن جاتا ہے۔ لہذا الوداع ماہ رمضان بھی اچھے مقصد مثلا گناہوں اور کوتاہیوں پر ندامت اور آئندہ نیکیوں بھرا رمضان گزارنے کی نیت سے پڑھنا سننا کار ثواب ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ خطبۃ الوداع کے متعلق کیے جانے والے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، وہ یعنی الوداع کا خطبہ اپنی ذات میں مباح ہے۔ ہر مباح نیت حسن یعنی اچھی نیت سے مستحب ہو جاتا ہے،
اور عروض و عوارض خلاف یعنی شرعی ممنوعات پر مشتمل ہونے سے مکروہ سے حرام تک، جیسے مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ ہونا، یا اسے یعنی الوداع کے خطبے کو واجب و ضروری سمجھنا، یا عورتوں کا راگ سے اس طرح پڑھنا کہ ان کی آواز مردوں تک پہنچے، یا الوداع کے اشعار کا خلاف شرع ہونا۔ بہرحال الوداع ماہ رمضان کے کہنے کا موجودہ انداز نیا ہی صحیح، مگر شرعن اس میں حرج نہیں۔ یاد رہے، مباح کے کرنے یا نہ کرنے پر ملامت نہیں ہوتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، حلال ہے وہ جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا، اور حرام وہ جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا، اور جس سے خاموشی فرمائی وہ معاف ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان حدیث پاک کے اس حصے جس سے خاموشی فرمائی وہ معاف ہے کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو نہ قرآن کریم نے حلال یا حرام کہا، نہ حدیث پاک نے، یعنی ان کا ذکر ہی کہیں نہیں، وہ حلال ہیں۔ یہاں مرقات اور اشعۃ اللمعات اور لمعات نے فرمایا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، یعنی جس سے قرآن و حدیث میں خاموشی ہو وہ حلال ہے۔ آم، مالٹا، یوں ہی پلاؤ، زردہ، فرنی، یوں ہی لٹھا، ململ، یوں ہی میلاد شریف و فاتحہ کی شیرنی سب حلال ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں قرآن و حدیث نے حرام نہیں کیا۔ یہ اسلام کا کلی یعنی اکثری قانون ہے۔ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں، اصل اشیاء میں اباحت ہے، یعنی جس عمل کے فعل و ترک یعنی کرنے اور چھوڑنے میں شرعن کچھ حرج نہ پایا جائے وہ شرعن مباح و جائز ہے۔ دین میں نئے اچھے طریقے نکالنے کی حدیث میں اجازت ہے۔ الوداع ماہ رمضان کے اشعار پڑھنے سننے سے لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگتی، رمضان مبارک کی اہمیت قلوب میں اجاگر ہوتی، اپنی کوتاہیاں یاد آتی اور گناہوں سے توبہ کرنے کا ذہن ملتا ہے۔ لہذا یہ ایک عمدہ انداز ہے۔ بے شک قیامت تک دین میں اچھے اچھے طریقے ایجاد کرتے رہنے کی خود حدیث پاک میں اجازت مرحمت فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے، اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقے پر عمل کرنے والوں جیسا ثواب اس جاری کرنے والے کو بھی ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے، اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقے پر عمل کرنے والوں جیسا گناہ اس جاری کرنے والے کو بھی ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ عاشقان ماہ رمضان رو رہے ہیں پھوٹ کر، دل بڑا بے چین ہے، افسردہ روح و جان ہے، داستان غم سنائیں کس کو جا کر ہم، یا رسول اللہ دیکھو چل دیا رمضان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الوداع سننے سے توبہ و نیکی کا جذبہ ملتا ہے۔ خلیفہ امام احمد رضا خان مفسر قرآن صاحب تفسیر خزائن العرفان صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی سے بھی الوداع ماہ رمضان پڑھنے کے متعلق سوال ہوا، جس کا جواب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اتنا خوبصورت دیا کہ اس کا ایک ایک لفظ امت کی خیر خواہی، نیکی کی دعوت کے جذبے، مسلمانوں کی اصلاح و فلاح کا درد اور احکام اسلامیہ کی حکمتوں پر مشتمل ہے۔ اس سوال جواب کے بعد اقتباسات ما خلاصہ ملاحظہ فرمائیے۔
سوال: رمضان المبارک کے آخر جمعے کو خطبۃ الوداع پڑھا جاتا ہے، جس میں رمضان المبارک کے فضائل و برکات کا بیان ہوتا ہے، اور اس ماہ مبارک کے رخصت ہونے اور ایسے بابرکت مہینے میں حسنات و خیرات یعنی نیکیوں اور بھلائیوں کے ذخیرے جمع نہ کرنے پر حسرت و افسوس، اور آئندہ کے لیے لوگوں کو عمل خیر کی ترغیب اور باقی ایام رمضان میں کثرت عبادت کا شوق دلایا جاتا ہے۔ مسلمان اس خطبے کو سن کر خوب روتے اور گناہوں سے توبہ و استغفار کرتے اور آئندہ کے لیے نیکی کا عزم کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا کام جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ بعض لوگ الوداع پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ جواب: صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے اس خطبے سے منع کرنے والوں کے اعتراضات کا جواب دیا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان منع کرنے والوں کے پاس ممانعت کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، اور نہ وہ کوئی ایک حدیث یا ایک فقہی عبارت اس کے عدم جواز یعنی ناجائز ہونے میں پیش کر سکتے ہیں، مگر ایسے لوگوں کا طریقہ ہی یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی رائے اور خیال کو دین میں داخل کر دیتے ہیں اور اپنے خیال سے جس چیز کو چاہتے ہیں ناجائز کر ڈالتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں: خطبۃ الوداع آخر کس طرح ناجائز ہو گیا؟ خطبے میں جو چیزیں شرعن مطلوب ہیں یعنی شریعت جو چیزیں چاہتی ہے ان میں سے کون سی اس میں نہیں پائی جاتی، یا کون سا امر ممنوع یعنی ایسا کام جسے اسلام نے منع فرمایا ہو وہ اس میں داخل ہے؟ تذکیر یعنی کوئی ایسی بات جس سے مسلمانوں کو نصیحت ہو خطبے کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ رمضان مبارک کے گزرے ہوئے ایام یعنی دنوں میں عمل خیر یعنی نیکیاں رہ جانے پر حسرت و افسوس اور بابرکت ایام کو غفلت میں گزارنے پر قلق و ندامت یعنی پچھتاوا، اور اس مبارک مہینے کی رخصتی کے وقت اپنی گزشتہ کوتاہیوں یعنی گزری ہوئی سستیوں کو مد نظر لا کر آئندہ کے لیے تیقظ یعنی ہوشیاری و بیداری اور مسلمانوں کو عمل خیر کی تحریص و تشویق کا یعنی نیکیوں پر ابھارنے کا یہ بہترین طریقہ تذکیر یعنی نصیحت کا بہت اچھا انداز ہے، اور اس انداز الوداع ماہ رمضان میں نہایت نافع و سود مند نصیحت و پند یعنی انتہائی مفید واعظ و نصیحت ہے۔ اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بند جاتی ہیں اور انہیں سچی توبہ نصیب ہوتی ہے، بارگاہ الہی میں استغفار کرتے ہیں، آئندہ کے لیے عمل نیک کا مصمم یعنی پکا ارادہ کر لیتے ہیں۔ اس تذکیر یعنی واعظ و نصیحت کو فقہا نے سنت فرمایا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے یعنی خطبے کی 10ویں سنت پند و نصیحت یعنی نیکی کی دعوت ہے۔ صدر الافاضل کے فتوے سے حاصل ہونے والے 9 مدنی پھول۔ رمضان المبارک کے آخری دنوں میں الوداع پڑھنے سننے سے نیکیاں رہ جانے پر غم و افسوس ہوتا ہے، جو کہ نہایت محمود یعنی پسندیدہ کام، اور الوداع رمضان شریف کے مبارک دنوں کو غفلت میں گزارنے پر پچھتاوے کی ایک صورت ہے۔ اس سے گزری ہوئی سستیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ کے لیے عمل خیر یعنی نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ الوداع مسلمانوں کے دل میں نیکیوں کی حرص اور لالچ پیدا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس انداز سے الوداع میں انتہائی مفید نصیحت ملتی ہے۔ الوداع سے سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو اس کا باقاعدہ مشاہدہ ہے، بلکہ خود شرکت کر کے ان برکات کا نظارہ کر سکتے ہیں، اور بارگاہ خداوندی میں رونا نصیب ہوتا ہے۔ الوداع سے لوگ بارگاہ الہی میں استغفار کرتے ہیں۔ الوداع کی برکت سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آئندہ نیکیاں کرنے کا پکا ارادہ کر لیتی ہے، اور الحمدللہ بہت سے خوش نصیبوں کو اس نیت پر استقامت بھی مل جاتی ہے۔ خطبہ جمعہ میں تذکیر یعنی واعظ و نصیحت کرنا سنت ہے، اور خطبے میں الوداع پڑھنا اسی سنت پر عمل کی ایک صورت ہے، یعنی موجودہ ہیئت اگرچہ سنت نہیں لیکن اس کی اصل ثابت ہے جو کہ تذکیر ہے، اور تذکیر یعنی واعظ و نصیحت سنت ہے۔ یاد رہے صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کا فتویٰ خطبہ جمعہ میں الوداع پڑھنے کے متعلق ہے، لیکن الوداع پڑھنے سننے کے جو فوائد و برکات بیان ہوئے ہیں وہ اس خطبے کے علاوہ آخری جمعے کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام کے وقت، اور یوں ہی رمضان شریف کے آخری دنوں میں بعد نماز عصر یا کسی دوسرے وقت پڑھنے سننے سے بھی حاصل ہوتے ہیں۔
خطب علمی میں الوداعی اشعار۔ کسی دور میں ہند کے اندر خوب پڑھی جانے والی خطبوں کی کتاب خطب علمی میں نہایت حسرت کے ساتھ ماہ رمضان مبارک کو الوداع کہا گیا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے خطب علمی کے مصنف کا تعارف ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ مولانا محمد حسن علمی بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سنی صحیح العقیدہ اور واعظ و ناصح یعنی واعظ و نصیحت کرنے والے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مداح یعنی تعریف بیان کرنے والے اور میرے جد امجد قدسہ سرہ العزیز یعنی دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان علیہ رحمت الحنان کے شاگرد تھے۔ حضرت مولانا محمد حسن علمی علیہ رحمت اللہ القوی اپنے خطبوں کے مجموعے خطب علمی میں جمعۃ الوداع کے خطبے میں رمضان المبارک کو الوداع کہتے ہوئے لکھتے ہیں: الوداع الوداع یا شہر رمضان فتحسروا علی اتمامہ وتأسفوا علی اختتامہ۔ الوداع الوداع یا شہر رمضان یعنی الوداع الوداع اے ماہ رمضان، اے لوگو اس مہینے کے ختم ہونے پر حسرت و افسوس کرو۔ الوداع الوداع اے ماہ رمضان۔ انہوں نے اپنی اسی کتاب کے اندر اردو میں بھی الوداعی کلام شامل فرمایا ہے۔ اس کلام میں سے 12 اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھیے، سنیے اور ہو سکے تو غم رمضان میں آنسو بہائیے۔ افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع، مدت سے تھے ہم منتظر شکر خدا آیا تو پھر، پر حیف جلدی چل دیا ماہ مبارک الوداع، دوزخ کے اندر بالیقین تھا قید شیطان لعین، مومن عذابوں سے بچا ماہ مبارک الوداع، پڑھتا تھا سنت کوئی جب یا کوئی پڑھتا مستحب، پاتا ثواب ایک اجر کا ماہ مبارک الوداع، جو فرض ادا تجھ میں کرے اجر اس کو 70 کا ملے، تھا یمن و رحمت سے بھرا ماہ مبارک الوداع، آسی روزہ دار پر پہنچے گی جب نارے سقر، بن کر سپر لے گا بچا ماہ مبارک الوداع، اب کوچ ہے پیش نظر آنکھوں میں اشک آتے ہیں بھر، کرتا ہے دل آہو بکا ماہ مبارک الوداع، تو ماہ استغفار کا اور طاعت غفار کا، کچھ بھی نہ ہم سے ہو سکا ماہ مبارک الوداع، گر زیست ہے پھر پائیں گے ورنہ بہت پچھتائیں گے، تو اب ہے رخصت ہو چلا ماہ مبارک الوداع، رخصت سے ہے دل پر علم فرقت سے جاں پر سخت غم، شدت سے ہے رنج و عنا ماہ مبارک الوداع، تعریف کیا کوئی کرے خالی نہیں ہے فضل سے، روز اور شب صبح و مساء ماہ مبارک الوداع، علمی نہ کی کچھ بندگی از بس کے ہے شرمندگی، واہ حسرتا واہ حسرتا ماہ مبارک الوداع۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الفاظ و معانی: حیف یعنی افسوس، یمن یعنی برکت، نارے سقر یعنی دوزخ کی آگ، سپر یعنی ڈھال، آہو بکا یعنی رونا دھونا، زیست یعنی زندگی، پر علم یعنی غمگین، فرقت یعنی جدائی، عنا یعنی غم، مسا یعنی شام، از بس یعنی نتیجہ۔ خطبے کا ایک اہم مسئلہ
بہر شریعت میں ہے غیر عربی میں خطبہ پڑھنا یا عربی کے ساتھ دوسری زبان خطبے میں خلط کرنا یعنی ملانا خلاف سنت متوارثہ یعنی ہمیشہ سے چلی آنے والی سنت کے خلاف ہے۔ یوں ہی خطبے میں اشعار پڑھنا بھی نہ چاہیے اگرچہ عربی ہی کے ہوں، ہاں دو ایک شعر پند و نصاحے کہ اگر کبھی پڑھ لے تو حرج نہیں، لہذا اردو میں الوداع یا کوئی سا بھی کلام پڑھنا ہو تو خطبے سے پہلے یا نماز کے بعد پڑھا جائے۔ الوداع ماہ رمضان کی مدنی بہار۔ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی مدنی ماحول میں آنے سے پہلے عام لڑکوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ نمازوں کی پابندی کا ذہن نہیں تھا، نہ اسلامی حلیے کی کوئی ترکیب تھی، غفلتوں میں زندگی کے قیمتی لمحات ضائع ہو رہے تھے۔ 1999 میں انہوں نے میٹرک کا امتحان دیا، اس کے بعد اسکول کی چھٹیاں ہو گئیں۔ انہی دنوں شب براءت کی تشریف آوری ہوئی اور ان کے اپنے علاقے ڈالمیا کے قریب کنز الایمان مسجد کا افتتاح ہوا۔ وہاں نماز مغرب کے فرض و سنت کے بعد شعبان المعظم کے 6 نوافل بھی پڑھائے گئے۔ پھر ماہ رمضان المبارک میں اسی زیر تعمیر مسجد میں انہیں دعوت اسلامی کی طرف سے کیے جانے والے اجتماعی اعتکاف میں عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کرنے کی سعادت بھی ملی۔ اس اعتکاف کی برکت سے بہت سا علم دین سیکھنے کو ملا، اور آخری دن رخصت ماہ رمضان کے موقع پر الوداع پڑھی گئی تو عاشقان رسول پر رقت طاری تھی، ان پر بھی رقت طاری ہوئی اور وہ کافی دیر تک روتے رہے، یہاں تک کہ اسلامی بھائیوں نے انہیں کھانے کے لیے بٹھایا مگر ان کی ہچکیاں جاری ہی تھیں۔ پھر انہیں امامہ شریف سجانے کا شرف ملا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن یعنی تادم تحریر وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں۔ کئی مدنی قافلوں میں سفر اور مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے 3 دن کے سنت و بر اجتماع میں شرکت کی سعادت بھی ملی۔ تادم تحریر 4 رجب المرجب 1438 ہجری 4 سال سے مسجد کے اندر منصب امامت پر بھی فائز ہیں۔ جامعۃ المدینہ فیضان محمدی گلشن معمار کراچی میں عصری علوم یعنی ریاضی اور انگلش کی تدریس بھی فرما رہے ہیں، اور یہ الفاظ لکھتے وقت الحمدللہ عز وجل انہیں 3 بار عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اجتماعی اعتکاف کی سعادت بھی نصیب ہو چکی ہے۔ نیز تادم تحریر شعبہ تعلیم دعوت اسلامی کی ڈویژن سطح کی ذمہ داری بھی حاصل ہے۔